الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، آج کی ہم گفتگو درود شریف کے فضائل پر کریں گے کہ درود شریف پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے، کتنا اس کا اجر و ثواب ہے اور اس کی کتنی اہمیت ہے، اور یہ پڑھنے سے انسان کو کتنا اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور دنیاوی لحاظ سے انسان مسلمان بے شمار مصائب سے بچ جاتا ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ الاحزاب 22ویں پارے کی میں نے آیت نمبر 56 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ قرآن کریم میں صرف ایک ہی آیت ہے، اس جیسی اور کوئی آیت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں اپنا اور فرشتوں کا اور اہل ایمان کا ذکر کیا ہے۔ یہ آیت اس لحاظ سے بڑی عظیم آیت ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے اپنی ذات کا ذکر کر کے اور فرشتوں کا ذکر کر کے اور ان اہل ایمان کا ذکر کر کے اس بات کی اہمیت کو واضح کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے جس طرح اپنی رحمت کا ذکر اپنے نبی پر کرنے کا کیا ہے، کسی اور نبی پر اس طرح تذکرہ نہیں کیا درود شریف پڑھنے کا، یا اپنی رحمت کا ذکر جو ہے وہ کسی اور نبی پر کرنے کا اس طرح اظہار نہیں کیا۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے ہم صلاۃ کی وضاحت کریں گے کہ صلاۃ کے کیا معنی ہیں۔ عربی زبان میں صلاۃ کے کئی ایک معنی ہیں۔ اس کا معنی دعا بھی ہے، صلاۃ کا معنی رحمت بھی ہے، اور صلاۃ کا معنی درود و سلام بھی ہے اور حمد و ثنا بھی ہے۔ صلاۃ کی نسبت جب اللہ رب العزت کی طرف کی جائے گی تو تب اس کا معنی یہ ہوگا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اپنے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ جب صلاۃ کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے گی تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ اپنے نبی پر رحمتیں نازل کرتے ہیں، اور جب صلاۃ کی نسبت فرشتوں کی طرف کی جائے گی تو تب اس کا معنی ہوگا کہ فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اب اس کا معنی کیا ہوگا؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اپنے نبی پر رحمتیں نازل کرتے ہیں اور اس کے فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اور جب صلاۃ کی نسبت اہل ایمان کی طرف کی جائے گی، مسلمانوں کی طرف کی جائے گی، تو تب اس کا معنی کیا ہوگا؟ درود و سلام۔ جیسا کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو،
صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اب اس آیت کا ترجمہ کیا ہوا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اپنے نبی پر رحمتیں نازل کرتے ہیں اور اس کے فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ عزیزان گرامی، معارف القرآن کے مفسر مولانا شفیع رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی بڑی پیاری تفسیر کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلی آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خصوصیات اور امتیازات کا ذکر تھا۔ اسی صورت میں اس آیت سے چند آیات آپ پیچھے جائیں تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے مقام کا، اپنے نبی کی شان کا تذکرہ کیا ہے۔ کن الفاظ میں؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہ نبی علیہ السلام کی شان کا تذکرہ ہے، آپ کی خصوصیات کا تذکرہ ہے، آپ کے دوسرے نبیوں پر امتیازات کا تذکرہ ہے۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ازواج مطہرات کے پردے کا حکم ہے، اور اس آیت کے بعد بھی کچھ احکامات پردے کے آئیں گے، یعنی اس آیت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس آیت کے بعد پھر کچھ احکام پردے کے آئیں گے۔ درمیان میں اس چیز کا حکم دیا گیا جس کے لیے یہ سب خصوصیات اور امتیازات رکھے گئے ہیں، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کا اظہار اور آپ کی عظمت و محبت اور اطاعت کی ترغیب ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، قابل غور بات یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنا اور اپنے فرشتوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عمل صلات کا ذکر کیا ہے، رحمت کا ذکر کیا ہے، دعائے رحمت کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد عام اہل ایمان کو حکم دیا گیا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف و مقام اور عظمت کو اتنا بلند کر دیا ہے، اتنا عرف و اعلیٰ کر دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جس کام کا حکم مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے، وہ کام ایسا کام ہے کہ خود اللہ تعالی اور اس کے فرشتے بھی وہ کام کرتے ہیں۔ نہ صرف اہل ایمان بلکہ اللہ رب العزت بھی اس کام میں، اور نہ صرف اللہ رب العزت اس کام میں بلکہ اس کے جو فرشتے ہیں کہ جن سے خطا کا، غلطی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، وہ بھی اس کام میں شریک ہوتے ہیں۔ تو عام مومنین جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احسانات ہیں، مومنوں پر نبی علیہ السلام کے کتنے احسانات ہیں، مسلمان مومن تصور بھی نہیں کر سکتا کہ نبی علیہ السلام کے مومنوں پر کس قدر احسانات ہیں۔ تو مومنوں کو تو اس عمل پر خاص توجہ دینی چاہیے۔ کس عمل پر؟ درود شریف پڑھنے کے لیے۔ ایک اور نقطہ بڑا اہم انہوں نے بیان کیا، وہ یہ ہے کہ اس آیت سے درود و سلام بھیجنے والے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی فضیلت واضح ہو رہی ہے۔ سب مسلمانوں کی نہیں، بلکہ جو مسلمان درود شریف پڑھنے کا خاص اہتمام کرتے ہیں، ان مسلمانوں کی ایک بہت بڑی فضیلت واضح ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کام میں شریک کر لیا ہے کہ جو کام اللہ رب العزت خود بھی کرتے ہیں اور اس کے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ یہ معمولی شرف نہیں ہے، یہ معمولی مقام نہیں ہے ان مسلمانوں کا جو نبی علیہ السلام کے لیے درود شریف پڑھتے ہیں۔
لیکن عزیزان گرامی، سوچنے کی بات یہ ہے، قابل غور بات یہ ہے کہ کون سا درود پڑھنا ہے؟ کیا درود تنجینہ پڑھنا ہے؟ کیا درود ماہی پڑھنا ہے؟ کیا درود غوثیہ